أسأله كشف ضري والنظر في أمري. عزیزان من، اگر واقعا آپ صرف اسی جملے پر ذرا توجہ فرمائیں، الہی و ربی، ای خدای من، ای پروردگار من لی غیرک، آپ کے علاوہ ہمارے لیے کون ہے؟ اسألہ کشف الضری، جسے ہم سوال کر لی کہ ہمارے مشکلات کو حل کر لی، والنظر فی امری، اور میرے کام میں نظر کر لی. آوائی عزیز، یہ جملہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن کراچی کے ایک امام باری نے فرش پہ بیٹھ کر خدا کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہے ہو، اور آپ کے بعض بھائی جو افغانستان مظلوم میں یا لبنان مظلوم میں یا کربلا ایران میں مورچوں میں بیٹھ کر وہاں پر خدا کے سامنے ہی جملہ تکرار کرے، الہی من لی غیرک، اے خدا، اس وقت کی کفر ہر طرف سے ہم پر ہجوم کیا ہوا ہے، آپ کے علاوہ ہمارا کون ہے؟ اور میں یہ کہوں کہ ہمارے رہبر خمینی عظیم بھی جمران میں بیٹھ کر خدا کے سامنے حضور میں یہی جملہ کہہ رہے، الہی من لی غیرک. لذا چونکہ خمینی نے آج خدا کے ساتھ ارتباط قائم کیا ہے، دعا یعنی عبد و مخلوق کے واسطہ، یعنی فانی کا محدود کا غیر محدود کے ساتھ اتصال، دعا یعنی ایک طاقت بی حد و بیان، اس کے ساتھ انسان کا مربوط ہونا. لذا جو بھی خدا کے ساتھ رابطہ پیدا کرتا ہے وہ نہ پھر امریکہ سے ڈرے گا نہ روس سے ڈرے گا. اے عزیزان من، اے جوانانی کراچی، بے خدا ایسے محافل کی قدر کیجیے. محافل دعا ہے، یہی محافل ہے کہ جس سے آج منافقین اور کفار ڈرتے ہیں. آج امریکہ کو، آج روس کو ایسی محافل سے خطرہ ہے، اس لیے کہ ایسی محافل میں ہمارے جوان خدا کے ساتھ رابطہ پیدا کرتا ہے، ہماری جوانوں کی دلوں میں خدا کا خوف آتا ہے. جن کی دلوں میں خدا کا خوف آتا ہے، من خاف اللہ، جو خدا سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں خدا کا ڈر آ جاتا ہے، تو پھر وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، نہ وہ امریکہ کا پرواہ کرے گا، نہ روس کا، نہ ہندوستان کا، نہ اسرائیل کا، نہ کسی کا، نہ کسی کا. ومن لم یخف اللہ، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا تو خدا اس کو ہر چیز سے ڈراتا ہے. پتھر سے بھی ڈرے گا، درخت سے بھی ڈرے گا، بچے سے بھی ڈرے گا، سب چیزوں سے ڈرے گا. لذا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی اسلامی دونوں سپر طاقتوں کو چیلنج دے رہا ہے. رہبر انقلاب جمران میں بیٹھ کر امریکہ کو تہدید کر رہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ خمینی خدا پر توکل رکھتا ہے، خمینی کے دل میں خوف خدا آ گیا ہے. لذا آج وہ کسی کا پرواہ نہیں کرتا. بے خدا، اگر آپ نے ایسی محافل میں خدا کے ساتھ رابطہ پیدا کیا، آپ کے دل میں خوف خدا آ گیا، تو پھر سب آپ سے ڈریں گے اور آپ کسی کا پرواہ نہیں کریں گے. عزیزان من، آپ ذرا دیکھ لیجیے، یہی محافل ہے، یہی
مساجد ہے، یہی ایمانداری ہے کہ ان سے جب انقلاب اٹھ جاتا ہے تو امریکہ جیسے سپر طاقت کو خار و ذلیل کر کے مسلمانوں کی زمین سے نکالتا ہے۔ آج آپ کو یہی محافل آباد کرنا چاہیے، یہی ایمانداری ہماری مورچے ہیں، یہی مساجد ہماری مورچے ہیں۔ وہ جو سینما میں جاتے ہیں، وہ جو نشہ کرتے ہیں، اس سے نہ امریکہ ڈرتا ہے نہ روس ڈرتا ہے۔ آج اگر امریکہ و روس ڈرتا ہے تو ان جوانوں سے ڈرتے ہیں جو مساجد میں نمازیں پڑھتے ہیں، ان جوانوں سے ڈرتے ہیں کہ جو امام باڑ میں آ کر حسین کے مشن پر بحث گفتگو کر کے اور حسین کی عزاداری کرتے سینہ زنی کرتا ہے، ان جوانوں سے ڈرتے ہیں جو رات کی تاریکیوں میں بیٹھ کر الہی البیت بیتک، خدایا گھر تیرا گھر ہے، والعبد عبدک، بندہ تیرا بندہ ہے، جئتک لتغفر لی، خدایا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں جوانی کی وجہ سے مغرور ہو کر میں نے گناہی کی ہے، اب میں آیا ہوں کہ آپ میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ امریکہ ایسے جوانوں سے ڈرتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل، آج اگر اسرائیل کو لبنان میں حیران و سرگردان کیا ہے، وہ کن نوجوانوں نے، نہ سیاسیوں نے، نہ کسی اور گروہ والوں نے، بلکہ یہی مسلمان جوان جو مساجد میں، امام باڑ میں، مدارس میں خدا کے ساتھ رابطہ قائم کر کے اور پھر ان کے خلاف نکل کر جہاد کرتے ہیں۔ لذا آج الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کی سرزمین پر دعائے کمیل کی محافل، جس میں نوجوان بری ہر قسم کی مسرات شرکت کر کے خدا کے ساتھ رابطہ قائم کر کے اور تجدید عہد کرتے ہیں۔ خدایا اس دور میں پاکستانی مظلوم بھی اسی طرح ہے، ایک طرف روس نزدیک آ گیا ہے، دوسری طرف ہندی گاؤں پرست دھمکیاں دے رہے، تیسری طرف امریکی شیطانی بزرگ خلیج کی پانی میں اپنا بیڑا لا کر ہمیں اور ہماری بھائیوں کو دھمکیاں دے رہے۔ خدایا ہم مسلمانوں کا سوائے آپ کے کوئی نہیں ہے، الہی من لی غیرک، الہی وربی من لی غیرک، أسأله كشف ضري ونظر في أمري، إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين أدبي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك الغضب، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودي، فخالفت بعد أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك،